اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکتیں دیکھیں. بنی اسرائیل میں ایک انتہائی گناہگار، بدکار اور سیاکار شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ اس قدر بدنام ہے بنی اسرائیل کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، کہ لوگوں نے اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. لیکن مرنے کے بعد اس بدکار شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. جب اس گناہگار شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تو اس وقت کے نبی کی طرف خالق نے وحی فرمائی اور فرمایا، میرے پیارے، فلاں کوڑے کے ڈھیر پر میرا ایک بندہ پڑا ہے، وہاں جاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرو. تو نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ، وہ تو بڑا بدکار شخص ہے، اور اتنا بدکار ہے کہ قبیلے والے اس کو منہ تک نہیں لگاتے تھے، اور مرنے کے بعد اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. اور باری تعالیٰ تو مجھے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کو نہلا کر، غسل دے کر، کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کروں. باری تعالیٰ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس میں حکمت کیا ہے. تو خالق کائنات کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے میرے پیارے نبی، ٹھیک ہے وہ گناہگار تھا، وہ سیاکار تھا، وہ بدکار تھا، مگر اس کی ایک ادا ہمیں پسند آ گئی ہے. جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اس کے گناہ زمین کے ذروں کے برابر بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو جائے، مگر اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کے کرم سے اگر وہ چاہے تو وہ محروم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا کسی چھوٹی سی بات اس کو کوئی پسند آ جائے اور اس بات کے صدقے وہ اس بندے کی بخشش فرما دے، مگر یہاں تو بات چھوٹی نہیں تھی، بات بہت بڑی تھی. جب اس وقت کے نبی نے عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، میں جانتا ہوں یہ گناہگار تھا، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کے گناہوں کو جانتا ہوں، اس کی سیاکاریوں کو جانتا ہوں. مگر جب یہ تورات کھولتا تھا، تورات کے اندر میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کے پیارے نام کو دیکھتا، اس کو چومتا. کیا کرتا؟ میرے مصطفیٰ کا نام نامی چومتا، اور پھر چوم کر آنکھوں پر لگا لیتا، اور آنکھوں پر لگا کر پھر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا. فرشتوں، اے میرے نبی، میں جانتا ہوں اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر یہ میرے مصطفیٰ کے نام نامی سے محبت کرنے والا تھا. جب تورات کو کھولتا، میرے مصطفیٰ کے نام کو چومتا، چوم کر آنکھوں سے لگاتا، میرے حبیب پر درود پڑھتا تھا. میں نے اس کی اس ادا کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے. تو سرکار کے نام نامی کی برکت تو دیکھے نا، حضور کی برکت، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کی برکت ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر رہنے والا گناہگار اور بدکار اور سیاکار حضور کے اسم گرامی کو چومے، چوم کر آنکھوں کو لگائے، نبی پر درود و سلام پڑھے، تو اللہ کو اس پر، اس اللہ کی رحمت کو اور اس کے فضل کو، اس گناہگار کے گناہ یاد نہیں رہتے، اس پر پیار آ جاتا ہے. تو دوستو، اگر بنی اسرائیل کا گناہگار اور بدکار شخص
حضور کے نام نامی کو چوم کر آنکھوں سے لگا پر درود پڑھتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو اگر حضور کا امتی مصطفیٰ کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر حضور پر درود پڑھتا ہے تو کیا اس پر اللہ کی رحمت سایہ فگر نہیں ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکت دیکھیں. اگر بڑے سے بڑا گناہگار بھی حضور کے اسم گرامی کو چومتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہاں میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا دوستان محترم، جب نام محمد کی برکت کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار حضور کے نام کی تعظیم سے بخشا جاتا ہے، نام محمد کی یہ شان ہے، تو پھر ذات محمد کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کے نام کی یہ عظمت ہے اس کے ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ 1400 سال تک جس کے نام کی برکتوں کو ابھی تک شمار نہیں کیا جا سکا، اس کی ذات کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے، جو غلام جھوم کر آقا پر درود و سلام پڑھے اللہ کو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. ہمارے ایک مولانا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم غریب ہو تو درود بھی پڑھتے ہو، آنکھوں پر بھی لگاتے ہو، چومتے بھی ہو، جھومتے بھی ہو، جب تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو پھر تمہیں نام محمد کو چومتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگ پھر شرماتے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم چومیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ارے پگلے، اپنی تیرے جیسی سنجیدگی اور تیرے جیسے ہزاروں وقار حضور نہیں بلکہ حضور کے بلال، جناب بلال کی جوتی پر مارے جا سکتے ہیں. یہ سنجیدگی نہیں، یہ بدبختی ہے، یہ وقار نہیں، یہ ذلت ہے. اگر کوئی نام محمد کو چومتے ہوئے یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ بہت بڑی بدبختی اور معرومی ہے. جہاں تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں اور لوگ دین سے پھرنا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے. اگر تو لوگ تیری بخشش کریں گے تو پھر لوگوں کا خیال کر، اگر بخشش تاجدار کائنات نے کرنی ہے تو پھر مدینے والے کی فکر کر.